اتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا، دولت کے ساتھ عزت اتنی مجھے نہیں ملی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ اس نے ایک شادی جو تھی میری مرضی سے کی تھی، دوسری شادی اس نے گھر سے بھاگ کے کر لی، یہ اس کی تیسری شادی اشرف چنگڑ کے ساتھ۔ وہ لڑکا بڑا اچھا تھا، چاہے وہ غریب تھا لیکن اس کو عزت کرنے کا پتہ تھا۔ دوسری شادی ہوئی بچی کی، میں اس کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کی شادیوں میں جانا ہے، ان کی بیٹیوں کی شادی ہونی ہے، بیٹوں کی شادی ہونی ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MRC پروڈکشن اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ سٹوری وائرل دیکھی ہوگی کہ اشرف چنگڑ اور اس کی جو امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کی شادی کا بڑا جو ہے نا چرچے تھے، سنسیشن تھی۔ لیکن گزشتہ دنوں پہلے اشرف چنگڑ کو اس کی جو بیوی ہے وہ رات کے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ میرے ساتھ ان کے والد صاحب موجود ہیں، جن سے بڑی ریکویسٹ کر کے ہم نے ٹائم لیا کیونکہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ عزت کا معاملہ ہے، لیکن ریکویسٹ کی کہ سر تھوڑا سا ٹائم دیے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ جانتے کہ تمام واقعہ ہے کیا، کیوں ان کی بیٹی جو ہے وہ اس طرح کے اقدام کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ بہت کہتے ہیں کہ اذیت ناک ٹائم ہوتا ہے ایک والد صاحب کے لیے جس نے اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو تمام زندگی پالا ہو، ان کے لیے تمام اچھے مستقبل کے لیے کام کیے ہوں، لیکن اینڈ پہ والد اور والدہ کی محبتوں کو دور کرتے ہوئے کسی انجان شخص کے ساتھ چلی جائے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے تمام آسائشیں دی، آپ نے اپنے بچوں کو بھی دی۔ لازمی بات ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرتے ہیں۔ کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہے، کہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیگلیجنسی تھی جو آپ کی بیٹی اپنے راستے سے بھٹک گئی اور ایک اشرف چنگڑ کے ساتھ اس نے بھاگ کر شادی کر؟ دیکھیں بات، سمجھدار جو ہوتا ہے نا، ہر بات کو سوچ کے سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ جس کا ذہن ہی نہیں ہے کہ مطلب سائیکو ہو چکی، وہ بھلا کیا سوچے پہلے سے کہ بعد میں؟ دیکھیں، اس کی یہ ایک شادی نہیں ہوئی، اچھا، پہلے بھی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے ایک شادی جو تھی میری مرضی سے کی تھی، ایک اپنے باپ کی مرضی سے، اور دوسری شادی اس نے گھر سے بھاگ کے کر لی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد وہ گھر سے بھاگ گئی۔ دیکھو، ایک باپ کو اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ بیٹی اپنے سسرال میں نہیں رہی، اور ان کے سسرال والوں نے بھی مجھے پریشان کر دیا کہ آپ کی بیٹی ایسی تھی تو ہمارے ساتھ شادی کیوں کی ہماری بیٹی؟ پہلے بچے تھے آپ کی بیٹی کے؟ نہیں، اس میں سے 2 بچے تھے۔ وہ آپ کے پاس ہیں؟ ہاں، دوسری شادی میں سے 2 بچے تھے، نہیں وہ ان کے مطلب سسرال میں تھے میری بیٹی کے، لیکن اصل میں اس کو سمجھ ہی نہیں تھی۔ بچے تو آگے اس کے پاس اللہ نے دے دی، لیکن عقل نہ دی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی جب بھاگ کے گئی اشرف چنگڑ کے مطابق کہ وہ رات کو سو رہا تھا، وہ چلی گئی، اس کے بعد اس نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ دیکھیے، اگر وہ سو بھی نہ رہا ہوتا، جاگ بھی رہا ہوتا نا، تو اس کو وہ باندھ نہیں سکتا تھا۔ جب لڑکی یا کوئی عورت فیصلہ کر لیتی ہے نا تو اس کو روک بھی نہیں سکتی۔ بڑی بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کو نہیں روک سکتے۔ وہ مطلب گھر سے بھاگ گئی، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی تیسری شادی، یہ تیسری شادی اشرف چنگڑ کے ساتھ۔ وہ لڑکا بڑا اچھا تھا، چونکہ چاہے وہ غریب تھا لیکن اس کو عزت کرنے کا پتہ تھا۔ جب میں دوسری شادی ہوئی بچی کی، میں اس کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، مطلب ہماری جو بہو ہے آپ ان کے باپ ہیں۔ تو اشرف چنگڑ آپ کو اس طرح کرتا تھا؟ دیکھو، اس کا چاہے وہ غریب تھا، چاہے اس کا مطلب اتنا ذہن نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے پڑھے لکھوں سے زیادہ میری عزت کی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں اس وقت یہ تھا کہ میں ایک باپ بھی تھا نا، وہ میری بیٹی تھی، میں بیٹی کو مطلب جھگیوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا، کہیں نہ کہیں آپ اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی؟ دیکھیں، اتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا، اتنی دولت دی، لیکن دولت کے ساتھ عزت اتنی مجھے نہیں ملی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہاں آپ نے اپنی پرورش میں کوتاہی برتی جو آپ کو یہ دن دیکھنے کو ملے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ دکھائے کیونکہ سب بیٹیوں والے ہیں، اور جب کسی کی بیٹی جاتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہاں آپ نے کوتاہی برتی؟ دیکھیں، یہ میری ایک ہی بیٹی تھی، اس کے بعد اس کی والدہ نے دم توڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا۔ مطلب آفس جانا، آفس کو دیکھنا، سمجھنا، میں نے اس کو آیا لگا کے دی، اس نے بڑی اچھے طریقے سے ماں بن کے اس کو پالا، لیکن ماں ہوتی ہے، دھیان نہیں دے پائے آپ دھیان نہیں دے پایا کہ کیا کر رہی ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے، کیا نہیں۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ اسکول میں وہ گر گئی اور دماغ میں اس کے چوٹ لگ گئی، میں نے بہت علاج کرایا،
दुआएं भी करवाई, सब कुछ किया, लेकिन मतलब ऐसा ना हो सका। वो मतलब ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती थी, कभी कभी रात को डर जाती थी। सर मुझे बताइएगा कि अगर आपकी बेटी आपके पास वापस आना चाहती है तो कोई रास्ता है वापसी का? देखिए, वापसी का रास्ता उस वक्त होता है जब वो बाप से पूछ के जाती है, उसमें सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मैंने भी अपने बहन भाइयों के साथ रहना है, उनकी शादियों में जाना है, उनकी बेटियों की शादी होनी है, बेटों की शादी होनी है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जाके अपनी बहन को, अपनी भांजियों को और भांजों को जो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। तलाश करने की कोशिश की आपने? तलाश भी कर कहाँ रहे है हैं। इस टाइम? देखिए- किसके पास है? देखिए, इसका तो मुझे पता नहीं है। अल्लाह ताला जहाँ भी हो महफूज हो, उसकी इज्जत महफूज हो। लेकिन मैं बस यही कहूँगा अपने बहनों से, अपनी बेटियों से कि भाई माँ बाप की बातें, खुदारा माँ बाप की बात, बिल्कुल 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 जो उनकी मानते हैं उसको तकलीफें नहीं होती। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ अशरफ चंगड़ के ससुर मौजूद थे। हकीकत है कि जिस बेटी को लाड प्यार से पाला जाता है और एंड पे वो किसी नॉन पर्सन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने वालिद और वालदा की इज्जत को तार तार करते हुए घर से छोड़कर चली जाती है, खुदारा अगर आप किसी की घर का सुकून छीन कर अपने घर में सुकून ला सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। मेरी उस जनरेशन से, मेरी उस माओ बहनों से, उस बेटियों से गुजारिश है कि चंद दिनों की मोहब्बत को नज़रअंदाज करें। ये जो मोहब्बत है ये आपके लिए सदाबहार है। ये वो बाप है जो धूप में छाँव में काम करके आपके लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए रास्ते तलाश करता है और आप इन रास्तों को तार तार करते हुए छोड़ कर चले जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो पीछे से उस वालदा का, उस वालिद का क्या हाल होता है, वो किस कर्ब और किस दर से गुजरता है? नहीं, ये तब आप समझेंगे जब आप माँ बनेंगी, जब आप बाप बनेंगे। उससे पहले आप नहीं समझ सकते। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।